اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا اور آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ اس درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نہج البلاغہ کی باب بندی کیسے کی گئی۔ خود آغا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ جو مؤلف ہیں نہج البلاغہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گفتار کو 3 حصوں میں پایا، اسی لیے اس نہج البلاغہ کو بھی میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: خطبے اور لیٹرز اور کلمات قصار۔ اس کے بعد آغا ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے جو سارے موضوعات ہیں، یعنی آپ سب موضوعات کا جب مطالعہ کریں گے کہ وہ حقیقت میں ان 3 محوروں کے ارد گھوم رہے ہیں: خطبے اور خطوط اور کلمات قصار۔ اسی لیے اس نہج البلاغہ کو 3 حصوں پر ہم نے بالآخر تقسیم کیا۔ نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں وہ درواقع 241 اور فقط 4 ایسے خطبے ہیں۔ سارے خطبے جو نہج البلاغہ میں تدوین کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان خطبوں کے آغا سید رضی نے نام نہیں لکھے۔ مثلا آپ دیکھیں گے پہلا خطبہ، دوسرا خطبہ، تیسرا خطبہ، لیکن خطبوں کے نام نہیں ہیں۔ لیکن آغا سید رضی نے 4 ایسے خطبے ہیں جن کے نام رکھے ہیں، جن کی نامگزاری کی ہے۔ جیسے خطبہ نمبر 3 جسے خطبہ شکشکیہ کہا گیا ہے، اس خطبے کا نام رکھا ہے شکشکیہ۔ یا مثلا خطبہ نمبر 83 نمبر جو خطبہ ہے، اس خطبے کا نام رکھا ہے خطبہ غرا۔ اور خطبہ نمبر 91 یعنی 91 اس خطبے کا نام رکھا ہے الاشباح۔ اور 192 نمبر خطبے کا جو نام رکھا ہے وہ ہے قاسیہ، الخطبۃ القاسیہ۔ تو یہ 4 ایسے خطبے تھے جو منفرد خطبے تھے جن کا سید رضی نے نام رکھا ہے۔ لیٹرز جو ہیں اس خطبے میں جو خط لکھے ہیں، مکتوبات جو ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، وہ 79 ہیں۔ اور درواقع حکمتیں جو ہیں وہ ہیں 480، کلمات قصار 480 ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں بیان کرتا چلوں کہ مولا متقیان امیر المؤمنین کا جو کلام ہے وہ ناطق قرآن ہے، معصوم ہیں، امام ہیں، اور ان کا جو کلام ہے فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق۔ ان کا کلام خدا کا کلام تو نہیں ہے، لیکن مخلوقات عام بشریت کو طاقت نہیں ہے کہ ان جیسا تکلم کر سکیں۔ اور خود مولا متقیان جیسے قرآن مجید کی وصف بیان کرتے فرماتے ہیں ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ظاہر زیبا خوبصورت ہے اور اس کا باطن عمیق ہے، گہرا ہے۔ تو یہ ناطق قرآن ہے۔ ان کے جیسے قرآن کی مختلف بطون ہیں، 70 بطون ہیں، 70,000 بطون ہیں، اسی طرح نہج البلاغہ کیونکہ کلام ہے اس ہستی کا جو ناطق قرآن ہے، جو امیر المؤمنین ہے، ان کے کلام کے بھی کئی بطون ہیں۔ اس کے لیے بھی اس کلام کو سمجھنے کے لیے کہ مولا نے کیا بیان کیا ہے، اس میں بھی کیٹیگریز ہوں گی۔ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ظاہری حساب سے سمجھ جائیں گے کہ مثلا مولا اس خطبے میں کیا فرماتا ہے، وہ فقط متن سمجھیں گے، کچھ اشارے سمجھیں گے، کچھ اس دقائق کو سمجھیں گے۔ تو لہٰذا نہج البلاغہ جیسے قرآن فہمی کے حساب سے تقسیم بندی کی گئی ہے لوگوں کے لیے کہ عام لوگ جو عربی جانتے ہیں کیسے سمجھیں گے، اور وہ جو فصیح اور بلیغ ہیں کیسے سمجھیں گے، اور وہ افراد جو عرفاء ہیں، جو عارف انسان ہے، جو سالک انسان ہے، جس پر القاءات ربانیہ ہوتی ہیں، وہ کیسے سمجھے گا قرآن کو، اور خود امام قرآن کو کیسے سمجھتا ہے۔ تو نہج البلاغہ کا کلام بھی ایسے ہی ہے۔
ایک دفعہ عام انسان نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے، ایک دفعہ ایک ایسا انسان پڑھتا ہے جو ادبیات عرب سے آشنا ہے، جو منطق سے آشنا ہے، جو فصاحت و بلاغت سے آشنا ہے، اس کے پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا، سمجھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ اسی طرح وہ امام جب نہج البلاغہ کو پڑھے گا، کوئی معصوم جب نہج البلاغہ کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو اس کی سمجھ کا حساب کتاب الگ ہوگا۔ تو لہٰذا نہج البلاغہ کے معارف بہت عمیق ہیں، اور نہج البلاغہ کے جو موضوعات ہیں وہ مختلف موضوعات ہیں، ایسے نہیں کسی ایک خاص موضوع کے مطابق گفتگو کی گئی ہو، مختلف جگہوں پر مختلف خطبے دیے گئے ہیں، کہیں تاریخی موضوع ہے، کہیں عقائدی ہے، کہیں تفسیری موضوع ہے، کہیں اقتصادی موضوع ہے، کہیں سیاسی موضوع ہے، اور سیاست کو ایک عظیم انداز سے، بہترین انداز سے نہج البلاغہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے کئی افراد معترف بھی ہوئے ہیں کہ ہم نے کئی کتابوں کو نہج البلاغہ، کئی کتابوں کو سیاست کے بارے میں ہم نے مطالعہ کرنا چاہا، لیکن نہج البلاغہ کو منفرد ہم نے پایا۔ جیسے نہج البلاغہ نے سیاست کو بیان کیا ہے، سیاست کے ظرائف کو بیان کیا ہے، سیاست کے عمق کو، سیاست کی گہرائی کو جس انداز سے مولائے متقیان نے بیان کیا ہے، کسی اور کتاب نے بیان نہیں کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔